الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهره بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا تسلسل پچھلے خطبوں سے ہے. جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ میں نے ماہ ربیع الاول سے لے کر اب تک کے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ یہ امت اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ ہماری زندگیوں میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اتباع کا کیا ویلیو ہے اور کیا حیثیت ہے، اور اس کے کرنے اور نہ کرنے سے کیا انجام ہونے والا ہے. اس بات کو میں نے پچھلے کئی خطبوں سے اس بات کو چنا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار کو سمجھنا یہ مومن کے ایمان کی اصل بنیاد ہے. اصل میں یہ جو 4-5 خطبے اس موضوع پر میں نے دیے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے. جیسے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا جز ہے، اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ ایمان کا پہلا جز ہے. تو الگ کر کے بیٹھا لو، بیچ میں بیٹھا لو، بیچ میں. اور مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان بچا کر انسان دنیا سے لے کر گیا تو آخرت کامیاب ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیں گے. اور اگر ایمان بچا کر آدمی نہ لے گیا تو پھر اس کی آخرت برباد. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہلو کو سب سے زیادہ بیان کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی نام تو لیتا ہے اور بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے، لیکن اصل دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا اور فرمودات کا، ملفوظات کا، اس کا مقام کیا ہے، اس بات کو اگر ایک ایمان والا سمجھ جائے، ایک مسلمان سمجھ جائے تو اس کی زندگی جنت والی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اگر اس کے خلاف کسی کا عقیدہ اور منہج بن جائے تو پھر اس کی نمازیں اس کو جنت کے اندر نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے اور اس کے اعمال اس کو جنت کے اندر نہیں لے جا سکتے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایمان اصل چیز ہے، اور ایمان کو سمجھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال لگے تھے. 13 سال تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا 13 سال تک نہ تو نماز رہی، نہ تو زکوٰۃ رہی، نہ تو روزہ رہا، کوئی عمل نہیں رہا۔ 13 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو سمجھایا۔ ایمان کیا چیز، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس بات کو سب سے زیادہ سمجھانے اور سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے بگاڑ دیا اس کو، اس لیے آج کے دور میں مسلمان کو اس بات کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے، اور اس کو بگاڑنے میں انگوٹھا ٹیک لوگوں کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، بلکہ اس کو خراب کرنے میں ہمیشہ اہل علم کا کردار رہا ہے، علماء کا کردار رہا ہے، جو اس کو خراب کر دیا ان لوگوں نے، جو اس کلمے کو دوبارہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پچھلے خطبے میں آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ پہلو بیان کیا تھا کہ جس سے صحابہ کرام نے کیسے مانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو۔ لوگوں کو یاد ہوگا، آج بھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ حجرات کی 2 نمبر کی آیت ہے۔ پہلی اور دوسری آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا گیا۔ دوسری آیت کو میں نے چنا ہے آج کے اس خطبے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور جب اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہہ دے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین پوری اس کائنات انسانی کو مخاطب کر رہا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین بایک آواز یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے یہ سنت ہے، یہ انداز ہے کہ اچھے انداز سے لوگوں کو پکارنا۔ اللہ نے جب کوئی پیغام دینا چاہا تو ایک اچھے انداز سے پکارا تھا کہ آدمی مخاطب ہو جائے کہ کوئی اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِهِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا بالکل نہ ہونا چاہیے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ورنہ تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، ساری نمازیں اور سارے زکوٰۃ اور سارے نیک اعمال لپیٹ دیے جائیں گے اگر یہ چیز تمہارے اندر خراب ہوگی۔ اور صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، اس آیت کریمہ کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کن لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ آج کے دور میں آدمی ساری کتابیں اور ساری چیزیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے انسان اتنا محروم ہو چکا ہے کہ اسے چند منٹ بھی ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا کر کبھی چند آیتیں پڑھ لے، اس کے ترجمے کو پڑھ لے، اس کے مفہوم کو پڑھ لے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ قرآن ہی کے اندر مقام رسول اللہ سب سے زیادہ بیان کیا گیا۔ اگر آدمی کوئی پوچھے کہ سیرت رسول اللہ پر کوئی کتاب بتائیے تو ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن۔ آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ سیرت النبی پر، میں کہتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہ اس روئے زمین پر سیرت النبی سے، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں اس میں نہ تو غلو ہے، نہ تو زیادتی ہے، نہ تو کم۔ تو قرآن مجید سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور سب سے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، لیکن انہی کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس لیے اتری کہ ایک قافلہ آیا مسجد نبی شریف کے اندر، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مسجد نبی شریف سے حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ملا ہوا تھا۔ آج بھی روضہ رسول مسجد نبوی شریف کے گراؤنڈ کے اندر آ چکا ہے اس کی توسیع کرنے کی وجہ سے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس فلاں آدمی کو اس قافلے پر امیر بنا دیا جائے، تو فوراً پلٹ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، فلاں شخص کو اس قافلے پر امیر بنا دیا جائے۔
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ تم ہر وقت میری بات کاٹنے کے ارادے سے شاید میں کوئی بات کہتے. اور دونوں میں آوازیں تیز ہو گئیں، بلند ہو گئیں، زور زور سے دونوں لوگ بولنے لگے. اسی موقع پر یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی عظمت کے بارے میں نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان سے خارج نہیں کیا، ورنہ نہ ان کو کوئی برا بھلا کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم ایمان والے تو ہو، لیکن لا ترفعوا اصواتکم، اب دوبارہ کبھی نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا. فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهره بعضكم لبعض. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے کسی کے لیے میرے نبی سے بات کرنا جائز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ شریف کے قریب آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے تو اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر تم نے کیا کہا، عمر تم نے کیا کہا. اتنی آہستہ بات کرتے. صحابہ کرام کے یہ ادا اللہ کرے امت کے اندر کوئی ذرہ واپس آ جائے کہ جب سے جو بات سن لے اسی وقت سے اس پر عمل کرنا شروع کر. صحابہ جیسے انہوں نے سنا اس دن سے کبھی مسجد نبوی شریف کے اندر اپنی آواز کو بلند نہیں کی. اور دوسرے ایک صحابی، ایک مشہور واقعہ ہے، شاید یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھے. محمد بن ثابت بن قیس بن امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ ہیں. تو ثابت بن قیس کے بیٹے محمد جن کا نام تھا، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں سے بہرے تھے، اور جب کان سے بہرا آدمی ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہماری آواز اونچی ہو رہی ہے نیچی ہو رہی ہے. سامنے والے سے اکثر بہرا آدمی بلند آواز سے بات کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ رہتا، وہ کم سنتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید سامنے والا بھی نہ سن رہا ہو. تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کان سے بہرا آدمی ہمیشہ تیز بولتا ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ آج یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوئی، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے سارے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر جائے گا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں سلام ہوں ان ہستیوں پر، ایک راستے پر تنہا بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے. کاش کہ ایمان کا کوئی ذرہ اگر ہمارے اندر ہو تو نبی کی بات سن کر انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. میرے بھائیوں، راستے میں زار و قطار بیٹھے رو رہے تھے، اور اس کی وجہ پوچھنے والے جانتے کون؟ صحابی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے پوچھا کہ اے ثابت تم کس لیے رو رہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اتاری ہے میرے نبی پر، اس کے اندر یہ حکم ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے. انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ ساری نمازیں ختم ہو چکی ہیں، سارے روزے ختم ہو چکے ہیں، ساری زکوٰۃ اور ساری نیکیاں، سارا اچھا اخلاق کے جو اجر ملتا تھا وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کان سے بہرا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے یا میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں بارگاہ رسالت میں کس طرح سے جاؤں. اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر جب پہنچتے ہیں، وہاں سے ان کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی کا نام جمیلہ تھا، ان کے بیوی کے والد کا نام عبداللہ. فرماتے ہیں کہ جمیلہ سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جمیلہ مجھے گھوڑے والی کوٹھری کے اندر لے چلو، گھوڑے والے استبل کے اندر لے چلو. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم مجھے لے کر چلو اور میرے ساتھ چلو یہ رسہ لے کر. اس وقت کی بیویاں فرما بردار ہوا کرتی، انہوں نے ویسا ہی کیا. اور وہاں پہنچے تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پیر کو
اس رسے سے باندھ کر اور کھونٹے سے اس رسے کو باندھ دو تاکہ میں اب اسی کوٹھری میں مر جاؤں اور میں کبھی بارگاہ رسالت میں اس حال میں پہنچوں کہ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے ایمان کا دعا کیا کرو کبھی کبھی کہ اللہ ایسے ایمان کا کوئی ذرہ اگر اللہ ہم سب کو عطا فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ نیت کرو، عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسی ہستیوں کا ایمان جیسا تھا اس ایمان کا کوئی ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ قرآن سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت پر آؤ گے، صحابہ جیسا ایمان۔ اور اس کے بعد جمیلہ نے ایسا ہی کیا، ان کے پیر سے رسے کو باندھ کر اور اس گھوڑا باندھنے والے کھونٹے کے اندر باندھ دیا۔ کئی دن تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ثابت بن قیس کو تو لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہی، کیا آ رہے ہیں، کیا بیمار ہیں، کیا بات ہے؟ تو وجہ اس وقت عاصم بن عدی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے 2-3 دن پہلے انہیں فلاں راستے پر زار و قطار روتا ہوا دیکھا اور میں نے اس کی وجہ بھی پوچھی تھی۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ اتری ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے وہ رو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، اور پھر عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلانے کے لیے پہنچے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی راستے پر پہنچے۔ اسی راستے پر جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مل سکے تو انہوں نے ان کے مکان پر جانا پسند کیا۔ ان کے گھر پر جب پہنچے تو دستک دی تو پتہ چلا ثابت بن قیس کہاں ہے۔ تو ان کی بیوی نے آواز دی، وہ پیچھے گھوڑے کے استبل میں موجود ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا، عجیب و غریب حال ہے۔ دیکھ کر عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا کہ اے ثابت بن قیس، اللہ کے بندے، یہ تم نے کیا حال بنا رکھا؟ یہ تم پیر سے تمہارا رسہ بندھا ہوا ہے اور رسہ کھونٹے سے بندھا ہوا، کیا تم کوئی جانور ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس آیت کریمہ نے میری کمر توڑ دی۔ کاش کی قرآن مجید کی جب آیت سنی جائے تو ہمارے ایمان میں بھی کوئی لچک پیدا ہو، زندگیاں بدلنے کا کوئی ارادہ پیدا ہو۔ کہا کہ اس آیت کریمہ نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے پچھلے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ میں کان سے بہرا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری آواز اونچی ہے کہ نیچی۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ بارگاہ رسالت میں اس گستاخی کے ساتھ نہ جاؤں، اور میرا پیر باندھ دیا، میں نے پیر بندھوایا اس لیے ہے کہ میں اسی کوٹھری کے اندر مر جاؤں، بس میرا یہی آخری راستہ ہے۔ فرمایا کہ اے ثابت بن قیس، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ ایمان کا جذبہ دیکھیے، جب کان میں ایک صحابی کی آواز پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، کہ جب اللہ اس کے رسول آواز دے چاہے کوئی حالت میں بھی ہو اسی وقت فوراً نکل لینا چاہیے۔ یہ نبی کی پکار عام آدمیوں کی پکار کی طرح نہیں ہے کہ چلو آ رہے ہیں یا تھوڑا وقت لگے گا۔ جیسے ہی یہاں تک کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دیا اور انہوں نے سوچا نماز مکمل کر لے ہم۔ اس کے بعد پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم قرآن کے اندر یہ نہیں پڑھتے ہو کہ جو ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کا پکارنا عام آدمی کے پکارنے کی طرح نہیں ہے، نبی کی آواز پر نماز کو توڑ دینا چاہیے۔ تو اسی وقت جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے، فوراً تڑپ گئے اور کہا جمیلہ بنت عبداللہ، میرے رسے کو کھولو، اگر نہ کھلے تو کاٹ دو میرے رسے۔ اللہ ایسے ایمان کا ایسا کوئی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کہا اگر نہ کھلے تو رسہ کاٹ دو فوراً، مجھے میرے آقا نے بلایا۔ رسہ کاٹ دیا جمیلہ نے فوراً، اسی حالت میں دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور کہا کیا لبیک یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اے ثابت بن قیس، تم کیوں 2-3 دن سے نہیں آ رہے تھے؟ حالانکہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، پہلے سے انہوں نے بتایا تھا، لیکن جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر جب اتری کہ نبی کی آواز سے جس کی آواز اونچی ہو گئی اس کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، ہم نے سوچا کہ میں کان سے بہرا ہوں،
مجھے تو یہ پتہ نہیں چلے گا میں آپ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں یا نیچی آواز میں بات کر رہا ہوں، مجھے تو سنا ہی نہیں دیتا۔ تو کہا کہ ثابت، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خوشگوار زندگی عطا فرما دے اور اس کے بعد تمہیں شہادت کی موت عطا کر دے؟ ثابت بن قیس نے کہا کہ اللہ اس کا رسول جو میرے لیے پسند کرتا ہے میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور کہا ثابت ایسی بات نہیں ہے، اللہ جسے کوئی نقص دیتا ہے اللہ رحمان الرحیم، یعنی اگر کوئی بہرا ہو تو اس کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے جسے پتہ ہی نہ چلے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ چیز آج بھی ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے قریب جب حاضری دیتا ہے، جو لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہیں وہاں آج بھی لوگ بہت آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، اور باقاعدہ پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، کوئی آواز انڈیا پاکستان کی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر قوالیہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی گستاخی ہوتی، کتنی بڑی بے حرمتی ہوتی کہ جہاں ابو بکر و عمر کو اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہ ہو، انڈیا پاکستان کا جیسا اگر مسلمان ہوتے وہاں پر تو وہاں بھی قوالیہ ہوتی آج کے دور۔ میرے بھائیو ضمنی بات آ گئی، میں نے بیچ میں عرض کر دی کہ میرے بھائیو یہ سمجھو کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ اس کے بعد یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں ایک جب جھوٹا نبی پیدا ہوا مسلمہ بن کذاب، تو اس سے جنگ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی جنگ میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا دی تھی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے پورا فرمایا اور وہ شہید کر دیا گیا اسی جنگ میں۔ میرے بھائیو اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ آج کے دور میں ایک مسلمان کیسے نبی کی آواز سے اونچی آواز کر دیتا ہے۔ اس دور کے اندر اس طرح بے حرمتی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اور اس کے بعد کوئی اس کے آگے اپنی بات چلانے کی کوشش کرے کہ نبی کا طریقہ یہ ہے لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے لیکن ہم نے اپنے مولانا کو اس طریقے پر پایا ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے لیکن ہم نے اپنے امام کو اس طریقے پر پایا ہے، تو یہی طریقہ ہے نبی کی آواز سے اونچی آواز کرنا۔ نبی کی بات سامنے آ جائے اس پر اپنی کوئی بات پیش کرنا، وہ پیش کرنے والا چاہے کتنا بڑا علامہ ہو، وہ پیش کرنے والا چاہے کتنا بڑا وقت کا فقیہ ہو، وہ نبی کی بات پر اپنی بات کو پیش کرنے والا چاہے کتنا بڑا محدث ہو، لیکن وہ گستاخ رسول ہے اس آیت کریمہ کی روشنی کے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر فیصلے کن الفاظ ہیں۔ اگر آدمی مقام رسول اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور یہ تلاوت جیسے عام طور پر کی جاتی ہے اس تلاوت سے انسان کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ترجمہ کو پڑھا جائے، اس کے معنی کو بھی پڑھا جائے، تب پتہ چلے گا مقام رسول اللہ کیا ہے۔ یہ صرف نام لینے سے کام نہیں چلتا، یہ چلتا ہے کہ نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات نہ مانے انسان، نبی کی بات آ جائے تو اس کے آگے کسی کی بات نہ مانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جب وقت قریب آیا، آپ کا آخری وقت تھا، صحابہ بہت غمگین تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جائے گی ہم لوگ کیسے دین پر چلیں گے۔ ابھی تو بڑا آسان ہے، پوچھ لیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، فوراً پتہ چل جاتا، بعد میں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ دیکھا صحابہ کو تو فرمایا انی قد ترک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، رواہ الحاکم المستدرک فی الصحیحین۔ المستدرک فی الحاکم کتاب العلم چیپٹر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یتیم نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی قد ترکت فیکم شیئین، یہ دو چیزیں، لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گارنٹیڈ ہے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح سمجھ کر پڑھے گا وہ کبھی گمراہی کے دلدل پر آ ہی نہیں سکتا قیامت، ہمیشہ ایمان پر ایسے لوگ مریں گے، ایمان پر خاتمہ اگر چاہتے ہو۔ فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین
لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میری سنت، اور سنت کو تلاش کرنے کے لیے حدیث کی کتابیں آپ کو ضرور پڑھنا پڑے گا اور ضرور سیکھنا پڑے گا، تب سنت کا پتہ چلے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دو چیزیں کبھی الگ نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر قائم کر دیا جائے گا، جہاں تک کہ قیامت آ جائے گی یہ دو چیزوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، چاہا جا رہا کہ اس کے ذریعے ایمان کی پختگی ہمارے اندر آئے، جیسے لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا جز ہے، دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ ایمان کا جز ہے۔ اگر اس کے مفاہیم کو پوری طرح سمجھ کر، اس کو مان کر زندگی نہیں گزاری گئی تو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے گا، جیسی کیسی نماز پڑھتا رہے گا اور اپنے آپ کو سمجھتا رہے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن آخرت تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان کو سمجھنا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ خطبہ عربی میں پڑھ کر ختم کر دیا جاتا، کیا یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ سکتی تھی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاں جس زبان کے جاننے والے ہوں اس زبان میں خطبہ دیا جائے، تاکہ خطبہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے باتیں کہی جا رہی ہیں وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ عربی میں چل لینے پڑھ کر اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس سے آدمی کو، سامنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو پورا کرتے ہوئے دوسرا خطبہ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے آدمی سمجھ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی آخری سانس میں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اپنے کرم سے اللہ پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، پوری امت کو اللہ قرآن و سنت کے علم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین قرآن و سنت کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹنے سے بچا لیجیے۔ یا رب العالمین اس مسجد میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا، اللہ ان کو اپنے شان عالی کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ جن لوگوں نے جس طریقے سے محنت اور مشقت کی، جس نے کچھ بھی خرچ کیا، اللہ رب العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے ساتھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم نے ہر شخص کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔